بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ گائز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آسانی سے مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ گائز، ہمارے آج ویڈیو کا ٹاپک تو آپ تھمبنیل دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جو بھی بزنس کرے، یہ صرف یہ نہیں پولٹری فارمنگ، جو بھی بزنس کرتا ہے تو اس کے اندر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ تو کچھ ایسا ہی آج میرے ساتھ ہوا کیا میرے ساتھ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں صبح کے وقت میں اپنے کیج کے اندر داخل ہوا، تو کیج کے اندر جیسے ہی داخل ہوا تو ایک دم حیرانگی کا منظر تھا میرے سامنے۔ وہ حیرانگی کا منظر کیا تھا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو گائز، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے سامنے ایک حیرانی کا منظر تھا، اور جس وجہ سے میں بہت زیادہ شوق ہو گیا، ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا۔ کیونکہ دیکھیں، ایک انسان جب پولٹری فارمنگ کرتا ہے یا مطلب جو بھی برڈ پالتا ہے گھر میں، اور اس کے ساتھ انسان کا شوق ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب اس کو ذرا سی تکلیف ہو تو وہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے اس پرندے کو، جس کے ساتھ میرا شوق ہے، اس کو جو تکلیف ہوئی کیوں ہوئی۔ جب میرا پرندہ، جب میں نے دیکھا اس حالت میں کہ وہ گرا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، تو مجھے بڑا عجیب لگا، اور مجھے ایک بڑا افسوس بھی ہوا کہ میں اتنا زیادہ خیال رکھتا ہوں، خیال رکھنے کے باوجود ایسا کیوں ہوا۔ تو مجھے ایک بڑا افسوس ہوا، لیکن پھر ایک طرف دل نے ایک تسلی دی کہ یہ تو بزنس ہے، یہ کاروبار ہے، بزنس کے اندر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی کیا ہوگا کبھی کیا ہوگا۔ اور بظاہر اور جتنے بزنس وغیرہ ہیں، جتنے کاروبار ہیں، تو اس میں زیادہ لاس کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے یہ جاندار چیزیں جتنی ہوتی ہیں، جیسے مرغی ہو گئی، برڈز ہو گئی، جتنی اور بھی چیزیں ہو گئیں، جس میں ذرا لاس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کیا کیا، جب میرا اس طرح منظر تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو تھوڑی تسلی دی، اور اس کے بعد میں نے وہ مرغی کو نکالا، اور میں نے تو تجربہ میرا خیر اتنا زیادہ تو نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس مرغی کے اندر اس کو کھول کے چیک کرنا چاہیے کہ اس کے کون سے پارٹ میں کون سا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے جس وجہ سے یہ مر گئی۔ بظاہر تو یہ بالکل ٹھیک تھی، رات کو یہ کھانا پینا کیا اس نے صحیح طریقے سے، جیسے باقی مرغیاں کھا پی رہی تھی ایسے یہ بھی کھا پی رہی تھی، کسی قسم کے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، میں ان کو کھانا پینے کے ساتھ ساتھ ان کی ویکسینیشن کا خیال رکھنا، ان کی دوائی میڈیسنز وغیرہ کا خیال رکھنا بھی، میں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر رکھتا ہوں۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو بظاہر یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا جو بھی ہونا تھا۔ تو آپ بھی کو بھی میری ایک مشورہ ہے، ایک رائے، کہ جب بھی اگر آپ، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو، کوئی برڈ مرے، تو آپ تو یا تو اس کو خود کھول لیں، اس کو آپریشن کے طور پہ، مطلب اس کے کھول کے، تو آپ نے اس کو چیک کر لینا اندر سے، اس کے پارٹس دیکھنے ہیں کہ کسی کوئی پارٹ خراب تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے تو آپ قریبی جو ہے وہ جانوروں کے اسپتال وغیرہ ہوتے ہیں قریب، تو ادھر لے جائیں اور اپنی مرغی کا ٹیسٹ کروائیں کہ یہ میری مرغی جو مری ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں، مطلب اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز بات آپ کو پتہ چل جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی مرغی مری ہے، تو ان چیزوں کو آپ خیال رکھ سکتے ہیں، آئندہ اس چیزوں پہ دھیان رکھ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے کوئی مرغی دوبارہ نہ مرے، اور mortality اس وجہ سے جو ہے دوبارہ نہ ہو۔ تو یہ ایک مطلب آپ کے لیے ایک نشانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ سے ایک غلطی ہو گئی تو پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کے اندر کیا ایسی جو مجھ سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ مرغی مر گئی۔ تو آپ اس کو ضرور جو ہے، جب اگر کوئی مرغی مر جاتی ہے تو اس کو آپ کسی ہاسپٹل لے جائیں، یا خود اس کو کھول کے چیک کر لیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، جب یہ مرغی مر گئی تو میں نے بھی اس کو چیک کیا، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے کیا کیا، جب مرغی مر گئی تو وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ پھر میں نے مرغی کو باہر نکالا، مرغی کو باہر لے کر آیا، اور مرغی کو جو ہے وہ مر گئی، لیکن اس کو ذبح تو نہیں کرنا، اس کو میں نے جو ہے وہ مرغی کے پیٹ کو کھولا تاکہ میں اس کے اندر کے پارٹس کو چیک کر سکوں کہ اس کے پارٹس کون سے خراب ہے اور کون سے ٹھیک ہیں، کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مرغی میری مر گئی۔ تو اس کو میں نے کھولا۔ اب گائز، آپ اس پکچر کے اندر دیکھیں، میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا، دیکھیں اس کے میں نے پیٹ سے اس کے جو آنتیں وغیرہ ہیں، اور اس کی کلیجی ہو گئی، اور اس کے جو انڈا دینے کے ایک جو پائپ ہوتا ہے جس سے انڈا نکلتا ہے، وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ تقریباً جو دم کی طرف سے جو پائپ آ رہا ہے باہر کی طرف، یہ جو اس کے ہے، یہ اس کے انڈا دینے کا حصہ ہے جہاں سے یہ انڈا باہر آتا ہے۔ تو یہ ایک پائپ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی جو لنگز ہو گئے، آنتیں وغیرہ ہو گئی، اور پوٹا دیکھیں، بظاہر دیکھیں، یہ مجھے اس کے اندر کوئی ایسی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، مجھے ایسا نہیں لگ رہا بظاہر، جتنا میرا تجربہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، بظاہر یہ سب ٹھیک لگ رہا ہے، اور اس کے اندر مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں نظر آ رہا جس کی وجہ سے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ مرغی اس مسئلے کی وجہ سے مر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اور پکچرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔
گائز دیکھیں یہ مرغی جو تھی وہ انڈے دینے والی مرغی تھی. انڈے اس کے اندر یہ انڈا دانی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی جس کے اندر انڈے بنتے ہیں. تو یہ انڈا دانی بھی اس کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک اور بالکل صحیح سلامت تھی. میں نے اس کو چیک کیا صحیح طریقے سے اور انڈے بھی اس کے اندر صحیح طریقے سے بن رہے تھے. اور ان انڈے کو میں نے اور بھی اندر کھول کے دیکھا کہ وہ اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ انڈے بھی میں نے کھول کے چیک کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور تصویریں کچھ اور بھی پکچرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو ابھی اس سے پہلے والی پکچرز کے اندر جو آپ کو انڈا دانی دکھائی تھی اس کے اندر سے میں نے انڈے نکالے ہیں. یہ دیکھیں یہ انڈے جو بنتے ہیں نا تو وہ اس ٹائپ اس شکل میں بنتے ہیں مرغی کے اندر. اور پھر اس کے بعد جب انڈا دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اوپر سفیدی آتی ہے اور سفیدی کے بعد اس کے اندر چھلکا جو ہے وہ بن جاتا ہے. چھلکا پھر سخت ہوتا ہے اور جب وہ انڈا بالکل تیار ہوتا ہے تو وہ جو پائپ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ پائپ کے ذریعے سے باہر آتا ہے. دیکھیں یہ دوسری ایک شکل بتا رہا ہوں. تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈا ہے اور یہ انڈوں کی زردیاں جو آتا ہے اندر تیار ہوتے رہتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہر روز باہر آتا ہے. تو انڈا دانی کے اندر آہستہ آہستہ بننا جو ہے وہ پہلے سے کہیں بن جاتے ہیں اور جو نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ پراپر وہ ہر روز جو ہے 24 گھنٹے کے اندر پراپر بنتا ہے اور اس کے بعد وہ نکلتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جو انڈے میں نے آپ کو دکھایا وہ انڈے کے اندر سے میں نے ایک انڈے کو کھول کے دیکھا کہ آپ کو یقین آ جائے کہ مطلب یہ واقعی میں انڈے. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ تو انڈے نہیں کچھ اور چیز ہے. تو اس انڈے کو میں نے کھولا اس کے اندر سے دیکھیں زردی نکل آئی ہے. تو زردی بن جاتی ہے پہلے سے بعد میں سفیدی آتی ہے اس کے اوپر اس کا شیل بنتا ہے اور اس کے بعد پراپر انڈا تیار ہو کے وہ مرغی سے باہر آ جاتا ہے. تو یہ بالکل کلیئر تھی بالکل ٹھیک ٹھاک مرغی تھی. اس کے اندر کوئی ایسی بیماری مجھے نہیں لگ رہی تھی کہ بیماری ہو. باقی ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میرا جتنا تجربہ ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں انڈے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے اور آپ اس کے اندر کے حصے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل مطلب اس کے اندر کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ یہ مر جائے. لیکن بس پتہ نہیں کیوں مر گئی وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو گائز میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ جو ہے وہ کاروبار کے اندر بزنس کے اندر کبھی اونچ آئے گی کبھی نیچے آئے گی. تو اس کے اندر آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. میں تھوڑا پریشان ہو گیا لیکن اس کے اندر پھر میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تسلی دے دی کہ یہ تو چلتا رہتا ہے. تو اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی بیماری نہیں ہوگی آپ کی مرغی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی آپ کے برڈز بالکل ٹھیک ہوں گے آپ کے جو چکس ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوں گے لیکن وہ کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ کسی کو ان کو مسئلہ ہو کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے مرے. کبھی کبھی خود بھی ویسی جو ہے وہ مر جاتے ہیں. تو لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پراپر طریقے سے اپنی جو چکنز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. ان کی ویکسینیشن کا خیال رکھنا ہے اور ان کے جو ہے وہ کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے. ان کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. ان کو دھوپ کے اندر چھوڑنا ہے کہ جب وہ دھوپ کے اندر رہیں گے تو ان کے جو ہے وہ صحت اچھی رہتی ہے. اور ان کے کھیلنے کے لیے ان کے لیے مٹی کا انتظام کرنا. اس طرح کی بہت سی چیزیں جن کا آپ نے ٹھنڈا گرم ہو گیا اور پانی کا صاف ہونا کھانے کا صاف ہونا کھانے کے برتن وغیرہ کا صاف ہونا یہ چیزوں کا ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس سے کیا ہوگا اس سے کیا فائدہ ہوگا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 99% چانس جو ہے وہ آپ کی مرغی کی موٹیلٹی کے ختم ہو جائیں گے. آپ کی مرغی موٹیلٹی سے بچ جائیں گی. اس کے علاوہ بہت کم چانس رہ جاتے ہیں کہ آپ کی مرغیاں جو ہے وہ موٹیلٹی ہو. تو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے ساتھ کبھی پہلے ایسا ہوا کہ آپ کی مرغیاں ٹھیک تھی بالکل اور مر گئی. اگر ایسا ہوا تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں اور کیسے ہوا اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں. یہ آپ کی کمنٹس میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں. اور آخر میں آپ سے ایک آخری درخواست یہی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.